نحوست کن چیزوں کی وجہ سے آتی ہے، یہ سفر کے متعلق بات تھی۔ نحوست جن کی وجہ سے آتی ہے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بھی سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العزت فرما رہے بر و بحر میں فسادات کی وجہ، سبب علت جو ہے لوگوں کے ہاتھ کے کیے ہوئے کے بسبب، جو لوگ اعمال دنیا میں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بر و بحر میں فسادات آتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کس کی وجہ سے؟ لوگوں کے ہاتھ کے کیے ہوئے کے بسبب۔ اللہ رب العزت فرما رہے لیذیقہم، تاکہ میں ان کو چکھا دوں، بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، شاید یہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئے۔ تو نحوست بر و بحر کے فسادات کی وجہ، سبب علت اللہ رب العزت نے انسان کے اعمال کو بتایا ہے کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں آج، اگر سمندر میں طغیانی ہے کس کی وجہ سے؟ بتاؤ بابا، کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ ذرا زور سے بولو تاکہ مجھے بھی پتہ چلے آپ کو سمجھ آ رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ سفر کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، سفر کے مہینے کی وجہ سے نہیں۔ اللہ رب العزت نے صاف بتا دیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ کے کیے ہوئے کے بسبب، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ان کو چکھا دوں تاکہ ان میں سے بعض لوٹ آئے اللہ کی طرف۔ آج مسلمان لوگ اپنے کاموں سے لوٹنے کا نام نہیں لے رہے، اور ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں مفتی شفیع عثمانی صاحب، مفتی اعظم پاکستان نور اللہ مرقدہ تقی عثمانی صاحب کے والد، انہوں نے اپنے تفسیر میں یہ حدیث اس آیات کے ذیل میں نقل کی ہے اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وعق امه وادنا صدیقه واخشى اباه وظهرت القیناء والمغازب وظهرت الاصوات في المساجد ولعن آخر هذه الامة اولها۔ آگے حدیث کے آخر میں آتے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْحًا وَآيَةٍ مُتَتَابِعَاتٍ، یہ تقریباً 15 علامات اس حدیث میں گنوائے گئے کہ جب یہ ہونے لگے تو پھر آپ انتظار کرو کس چیز کا؟ ریحًا حمراء، سرخ آندھی کا، وَزَلْزَلَةً، زلزلے کا انتظار کرو، وَخَسْفًا، زمین میں دس جانے کا انتظار کرو، وَمَسْحًا، اور شکل مسخ ہو جانے کا انتظار کرو، وآیت متتابعات، اور یہ نشانیاں، یہ عذابات اس طریقے سے آئیں گے پے در پہ، جس طریقے سے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے اور موتیاں اس سے گرتے ہیں، اس طریقے سے یہ عذابات پے در پہ آئیں گے۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفاظت میں رکھے، کہو آمین۔ تو یہ حدیث ہے، ترجمہ کر لیتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے، 15 منٹ ہے، 5 منٹ ہے ٹائم ہمارا آج کل جو ہے مسجد کے ساتھ تعلق پورے ہفتے میں کتنے کا ہے؟ 20 منٹ کا یا پھر 15 منٹ کا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین مسجد نبوی کو 2 یا 2.5 گھنٹے دیا کرتے تھے، لیکن ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ کتنا ہے؟ پورے ہفتے میں ہم 20 منٹ یا 25 منٹ دیتے، اور اس میں مولوی صاحب جب تھوڑی سی بات بڑھا لیتے تو سب جو ہے نا یوں کر کے دیکھتے، یوں دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ یہ ہمارا 15-20 منٹ کا تعلق ہے، حالانکہ ہمیں آرڈر اور حکم یہ ہے کہ ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسے ایمان لاؤ۔ سمجھ میں آ رہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس حدیث کے اذا اتخذ الفیء دولا، ترجمہ یہ ہے کہ جب عوام کے مال کو حکمران اپنا مال سمجھنے لگے، یہ ظاہر ہے معاشرے میں، ہاں یہ باتیں ہیں نا۔ پچھلا وزیر اعظم کس وجہ سے کیا؟ پاناما کا کیس اس کے اوپر آیا کہ بھائی اس نے جو ہے عوام کا مال، یہ فلاں دماغہ وہ، یہ
بہرحال ایک دوسرے کے اوپر جو ہے الزامات ہے یا حقیقت ہے واللہ علم، واللہ جانتا ہے۔ اذا اتخذ الفیء عدولا، جب حکمران عوام کے مال کو اپنا مال سمجھنے لگے، والامانۃ مغنما، امانت کو لوگ غنیمت سمجھنے لگے۔ دکاندار کے پاس مال رکھو، وہ آپ سے کہے گا کہ میں جب آپ یہ امانت لینا چاہو تو 5 دن پہلے مجھے بتا دینا۔ اگر آپ نے اچانک بتا دیا، ماڑا دس سکے یار، میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ آپ نے جب امانت لینی ہو تو 5 دن پہلے بتاؤ۔ والامانۃ مغنما، کیونکہ وہ اس امانت پر کاروبار کر رہا ہے، حالانکہ امانت تو امانت ہوتی ہے۔ والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہے۔ مولوی صاحب جب زکوٰۃ کے مسائل سمجھانے لگتے ہیں تو بعض مقتدی ایک دوسرے کو جو ہے نا کیا ہو گیا، یہ مولوی صاحب اپنی نہیں بتا رہے کیا؟ نہیں بابا، یہ مولوی صاحب، کیونکہ یہ ایک انوکھی چیز بن گئی ہمارے معاشرے میں۔ والزکوٰۃ مغرما، ہم اس کو تاوان سمجھتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو اس حدیث میں بتائی جا رہی ہے۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کو اور مقاصد کے لیے حاصل کیا جانے لگے کہ لوگ مجھے مفتی کہے، علامہ کہے اور بڑا عالم کہے، ان مقاصد کے لیے دین کو حاصل کیے جانے لگے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور لوگ بیوی کا فرمان بردار بن جائے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی والدہ کا نافرمان بن جائے۔ آج ایسے ہی ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ بتاؤ یار، کیوں جواب نہیں دیتے ہو؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بیوی کا فرمان بردار، اپنے والدہ کا نافرمان۔ والدہ بات کرتی ہوئی ہچکچاتی ہے، کہیں بہو کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں میرا بیٹا میرے بیٹے کو یہ بات ناگوار نہ گزرے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اپنے دوستوں کو لوگ قریب کرنے لگے، اپنے والد کو دور کرنے لگے۔ یہ ہے معاشرے میں۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مساجد میں ناچ گانے کی آواز آنے لگے، گانے کی آواز۔ اسوات ای غینا، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ پہلے ہمارے کو یہ تقریباً آج سے 20 سال پہلے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی، اور علماء سے ہم سنتے تھے کہ لوگ جو ہے زور زور سے اس میں مسجدوں میں باتیں کریں گے۔ اسوات کا لفظی ترجمہ کیا کرتے تھے، صوت کی جمع آواز۔ تو 20 سال سے ہم یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہاں پر موبائل پر ایسی گھنٹی شروع ہو جاتی ہے، ایسے گانے کی آواز شروع ہو جاتی ہے مسجد کے اندر ہی اندر، کہ اس کا باہر سننا بھی ناجائز ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاءُ وَالْمَغَازِبُ، اور لوگ ناچ گانے والوں کو عزت دینے لگے، ورنہ تو عزت کے مستحق تو علماء ہیں جو کہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، جب ایک عالم راستے سے گزرتا ہے تو مقتدیوں کے ماتھے پہ جو ہے بل آ جاتے ہیں۔ کیا مصیبت ہے، بیار آ گیا خدایا۔ اور مقتدی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 10,000 روپے ہم تنخواہ دیتے، کہیں مجھ سے قرض نہ مانگ لے۔ ہاں، قرضدار سے تو لوگ تو اس سے جو ہے نا ذرا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے، امام صاحب را روان دے، تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ۔ تو علماء کی بجائے ناچ گانے والوں کو عزت دینے لگے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ورنہ تجربہ کر لو، اتوار کے دن ادھر اگر کسی نے جو ہے نا مطلب ناچ گانے والے کی محفل جمائی ہے تو پورا یہ سٹی سے لوگ آتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں، سٹی سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا شریک ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور سب اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ اور ایک خاتون کے متعلق میں نے سنا یہ حدیث کہ ایک شخص نے ایک ساتھی کو فون کیا، اوہ السلام علیکم، آپ فلاں علاقے میں رہتے، یار آپ کے ہاں تو بڑے بڑے لوگ رہتے۔ میں نے کہا بھائی کون سے بڑے بڑے لوگ؟ وہ ساتھی مجھے بتا رہا تھا، وہ فلاں خاتون جو گاتی ہے ناچتی ہے وہ بڑے بڑے لوگ ہیں۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاءُ وَالْمَغَازِبُ، ٹائم ختم ہو رہے، ترجمہ کرتا ہوں صرف اس حدیث کا۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا، اور بعد میں آنے والے لوگ
पहले वाले लोगों को बुरा भला कहने लगे। फिर आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये 15 अलामात है, जब ये चीज़ें होने लगे और ये हमारे माशरे में हो रहे, फलियर्तक़िबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा, फिर अज़ाबात का इंतज़ार करो, सुर्ख आंधी आएंगे, व ज़लज़लतन ज़लज़ले आएंगे, व खस्फन ज़मीन में दस जाना आएगा, व मसहन व आयतिम और शक्लों का मसख होना आएगा, व आयतिम मुतताबिआत, अज़ाबात पे दर पे आएंगे। लेकिन मेरे अजीज़ साथियों, मैं खुशफहमी में मुब्तला था कि कराची के ऊपर कभी अज़ाब नहीं आ सकता है। वजह क्या है? मैंने एक हदीस पढ़ी है, हदीस में आता है सदका तुरद्दुल बला, सदका ये बला मुसीबतों और आफतों को टाल देता है। तमाम मदारिस वाले तमाम लोग रमज़ान मुबारक में और इसके अलावा कराची की तरफ मुतवज्जे होते हैं और अहले कराची उनको सदक़ात और खैरात से नवाजते हैं और मदारिस दीनिया इनके सदक़ात और खैरात की वजह से चलते हैं। आज मैं सुन रहा हूँ कि कराची की तरफ आदाब बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आ जाए, लेकिन अगर आ भी जाए तो फिर हमारे सदक़ात में कमज़ोरी आ गई होगी, फिर हमारे देने में सदक़ात में कमज़ोरी आ गई होगी। समझ में आ गया? अगर सदक़ात, और फिर भी आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ, जो कि लोग कहते हैं कि भाई कराची की तरफ आदाब बढ़ रहे, आप हज़रात से दरख्वास्त है मस्जिद से निकलते हुए किसी गरीब को हाथ में सदका 10 रुपये आपका बस चलते हैं, 10 रुपये दो। मैं आपको बताऊँ अपना वाक़या, मेरा ये बेटा हुआ है जवाद, मुझे खबर आई घर से तो, और डॉक्टर कह रही थी कि आपके घरवाली का ऑपरेशन होगा और 20,000 रुपये लेके आओ। तो जब ये खबर मैंने सुनी, खबर सुनते ही मैंने मेरे जेब में जितने पैसे थे मैंने वो सदका करना शुरू कर दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटा नॉर्मल अंदाज में दिया। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि सदक़ात की वजह से जितनी मुसीबतें, जितने आफत इंसान पर आने वाले होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको टाल देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे, जो कुछ कहा गया सुना गया इसको समझने, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज़ान होगी।